نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیرت حلبیہ والوں نے کچھ باتیں انتہائی خوبصورت لکھی ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف، جسے اصطلاح میں آنول نال کہتے ہیں، کہ اس کے ذریعے پیٹ میں بچہ اور ماں کے جسموں کے درمیان رابطہ رہتا ہے، اس کو پیدائش کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ یہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کی نال کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان کہی اور اس کے بعد انہیں ایک سفید کپڑا پہنایا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، یعنی اس طرح جیسے مختون آدمی ہوتا ہے، نیز اس طرح کہ آپ کی آنکھوں میں گویا سرما لگا ہوا تھا، اور آپ پاک صاف پیدا ہوئے کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلودگی نہیں تھی۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا شرف جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میری شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی، یعنی تاکہ کوئی ختنہ کے وقت میری شرمگاہ نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح کتاب الوداع والنہایہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ ختنہ شدہ تھے اور آپ کی آول نال کٹی ہوئی تھی۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران اور خوش تھے اور کہتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ولادت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہوا، یہ قریش کے لیے فتح اور خوشی اور مسرت کا سال تھا، کیونکہ اس سے پہلے قریش جو ہیں یہ زبردست خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، مگر جب یہ سال آیا جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے تو دنیا ہی بدل گئی، زمین سبزہ زار بن گئی اور درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، ہر طرف بجلی کی کڑک نظر آتی، گھٹائیں گھر گھر کر آتی اور برس کر جل تھل کر جاتی۔ اس سال کی یہ برکت بھی تھی کہ اللہ تعالی نے تمام دنیا کی عورتوں کے لیے حکم فرمایا کہ چونکہ میرا حبیب آ رہا ہے، اس کے اعزاز میں دنیا بھر کی عورتیں نر بچے پیدا کریں، یعنی سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ولادت کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو زمین پر اس طرح تشریف لائے کہ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اس طرح اٹھی ہوئی تھی جس طرح اس سے تسبیح یعنی نماز میں خدا کی وحدانیت کا اشارہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بعد جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ سجدہ میں تھے اور آپ نے اپنی انگلیاں اس طرح اٹھا رکھی تھی جیسے کوئی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ پیدائش کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھا لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر گئے۔
یہ بات بنی لہب کے ایک شخص کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بچہ تمام روئے زمین پر غالب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے مٹی کو یعنی زمین کو مٹھی میں لیا اور وہ اس کی مٹھی میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک دوسری روایت کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ بولے اور فرمایا کہ میرے عظیم رب کی قسم، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر تشریف لانے کے بعد جو سب سے پہلا کلام آپ نے فرمایا وہ یہ تھا، اللہ اکبر والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اللہ تعالی کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یوم ولادت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے، یعنی رات کے وقت ہوئی یا دن کے وقت، اور اگر دن میں ہوئی تو دن کے کون سے وقت اور حصے میں ہوئی۔ اسی طرح پیدائش کے مہینے، سال اور جگہ کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ اس بارے میں یعنی پیر کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پیدا ہوئے اس نے غلطی کی۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے کلپ میں ہم اس حوالے سے کچھ اور خوبصورت باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔